حضرات، سید اسد اشرف آپ سے مخاطب ہے۔ میرے پہلو میں میرے والد محترم اشرف ادیب مشہدی موجود ہیں۔ اشرف ادیب مشہدی ماہر تعلیم ہیں، ادیب ہیں، اور اب تک جو ہے وہ 5 کتب کے مصنف ہیں۔ جہانیہ کے حوالے سے جو ان کا ادبی کام ہے وہ کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ آج کل چینل صدائے جہانیہ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ صحافتی اور جو ملکی حالات کے اوپر جو معلوماتی ویڈیوز کا جہاں انہیں شیئر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف شخصیات کے انٹرویوز بھی اس کے اوپر شیئر کرتے ہیں۔ تو والد صاحب کی جو کتاب ہے فرزندان جہانیہ، اور اس کے علاوہ جو تاریخ جہانیہ کے اوپر ان کا کام ہے، جہانیہ کی بہت سی شخصیات تھیں جو اپنی ذات میں نابغہ روزگار ہستیاں تو تھیں، لیکن انہیں جو ہے وہ ایک عالم تک جو ہے وہ پہنچانے میں، ان کا تعارف کروانے میں والد صاحب کے اس کام نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والد صاحب بھی اپنی ذات کے اندر ایک نابغہ روزگار ہستی ہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ ان کی زندگی کے شب و روز کیسے گزریں، اور اب تک کی جو زندگی ہے وہ کس طرح کے ان کے تجربات رہے ہیں۔ تو آج ہم ان کے یہ بارے میں یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسے بھی ہم کسی شخصیت کے بارے میں جب پڑھیں اخبارات میں یا رسائل میں، تو آغاز یہاں سے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ تو ہم جو ہیں ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور باقی جو تعلیمی مراحل تھے انہوں نے کیسے طے کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو پدرم سلطان بود، میں تو کچھ بھی نہیں، ایک عاجز سا انسان ہوں، لیکن ایک بیٹے کی حیثیت سے اسد اشرف نے بڑے بڑے القابات اور بڑے بڑے الفاظ میرے بارے میں کہہ دیے۔ میں 1965 میں پیدا ہوا۔ 102 ٹنار جہانیہ میرا آبائی گاؤں ہے۔ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب مرحوم میرے والد تھے، اور میں نے وہیں جب ہوش سنبھالا تو میں نے پرائمری اسکول، جو کہ ایک ٹاٹ اسکول تھا، اس سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ میں نے 1979 میں پرائمری کا امتحان پاس کیا، اور گورنمنٹ ہائی اسکول 99 ٹنار میں داخل ہوا۔ وہاں اچھے طلباء میں میرا شمار ہوتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے اساتذہ کی مرہون منت تھی۔ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے، خان رنگین خان مرحوم، خان بادشاہ میر صاحب، محترم محمد یونس نثار صاحب، محترم محمد اقبال خان خٹک صاحب، اور خان خلیل الرحمن صاحب۔ میں ان کی زیر نگرانی 1984 میں وہاں سے میٹرک کر کے ڈگری کالج خانوال میں داخل ہوا۔ تو فرسٹ ایئر میں وہاں جہاں اور اچھے اساتذہ ملے، وہیں مجھے اردو کے معروف شاعر لطیف ساحل صاحب، جو کہ 15 یا 16 کتب کے مصنف ہیں، اور ملک بھر کے ادبی حلقوں میں ان کی خاص پہچان ہے، وہ ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب اور لطیف ساحل صاحب کی وجہ سے۔ باقی مراحل تھے گریجویشن کے اور ماسٹرز کے، اور اس کے علاوہ پھر ٹیچنگ کی طرف آپ آئے۔ تو ٹیچنگ جو تھی وہ گریجویشن کے اور ماسٹرز کے مراحل آپ نے کیسے طے کیے، اور اس کے علاوہ جو ٹیچنگ کی طرف آپ بائی چوائس ہے یا بائی چانس کچھ صورتحال ویسی تھی کہ آپ کو ٹیچنگ کی طرف آنا پڑا؟ صاحب میں ڈگری کالج خانوال میں جب زیر تعلیم تھا تو وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو ادب کی طرف بھی میں نے خاصی توجہ دی، اور اس کی وجہ پروفیسر لطیف ساحل صاحب کی صحبت اور قربت تھی۔ وہ حلقہ ارباب خانوال کے جنرل سیکرٹری بھی تھے، صدر بھی تھے، اور
اگر دیکھا جائے تو انہی کے مرہون منت حلقہ ارباب ذوق خانیوال چل رہا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ محترم زیغم شمیروی صاحب، محترم غلام علی صاحب، محترم طاہر نسیم صاحب، محترم شعیب الرحمان صاحب اور دیگر لوگ بھی تھے، اور میں ایک انتہائی ادنا ممبر کی حیثیت سے حلقہ ارباب ذوق خانیوال سے وابستہ رہا۔ اور اس کے بعد تعلیم کی طرف میں آتا ہوں۔ میں نے گریجویشن گورنمنٹ ڈگری کالج خانیوال سے کی۔ ان دنوں کچھ احباب کا خیال تھا کہ آپ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے آپ کو ٹیچنگ کی بڑی ضرورت ہے۔ ان دنوں بی ایڈ کے داخلے بند تھے، تو کچھ احباب کے کہنے کے مطابق میں نے سی ٹی میں داخلہ لے لیا، اور ہم ایلیمنٹری ٹیچرز ٹریننگ کالج رنگیل پور ملتان میں داخل ہوئے۔ سید اسحاق مشہدی صاحب بھی میرے کلاس فیلو تھے۔ خانیوال میں رہتے ہوئے مجلہ اصباح کا میں اردو حصے کا ایڈیٹر تھا، اور جب ٹیچرز ٹریننگ کالج رنگیل پور گیا تو وہاں العلم رسالہ کا جو اردو پورشن تھا میں اس کا ایڈیٹر رہا، اور اس عرصے میں مجھے بہت کچھ کرنے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میں ابتدا سے ہی کالج میں پڑھانا میرا ایک خواب تھا، اور میرے اساتذہ بھی میرے بارے میں خوشگمان تھے کہ آپ ضرور ٹیچنگ لائن اختیار کریں گے۔ تو یہ میری خواہش تھی کہ میں ٹیچنگ کے شعبہ میں آؤں، کیونکہ میں نے اچھے اساتذہ سے پڑھا، اور میری خواہش تھی کہ میں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس طرف آؤں۔ تو میں نے بعد میں گریجویشن تو میں نے ڈگری کالج خانیوال سے کی، اور پھر میں نے ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے میں نے ایم اے مطالعہ پاکستان کا امتحان دیا۔ سی ٹی کا امتحان میں نے ٹیچرز ٹریننگ کالج سے کر لیا تھا، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے بی ایڈ کا امتحان دیا، اور آج کل میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ، جو کہ پنجاب کے گنے چنے اسکولز میں شمار ہوتا ہے، اس میں بطور ٹیچر کام کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں بڑی کلاسز کو اردو اور انگلش پڑھاتا ہوں، چھوٹی کلاسز کو بھی انگلش پڑھاتا ہوں، اور 27 سال سے میں محسوس کرتا ہوں کہ میری یہ خون میں شامل ہے ٹیچنگ۔ میں بہت کم چھٹیاں کرتا ہوں، اور آج تک میں نے کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھایا۔ 27 سال سے میں پہلے بلیک بورڈ استعمال کیا کرتا تھا، اور آج کل وائٹ بورڈ ہے۔ ماشاءاللہ رزلٹس بھی بہت اچھے آتے ہیں، اور اس سے مجھے دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے ان کے جو ہیں وہ تعلیمی مراحل کے بارے میں ہم نے جانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ ٹیچنگ کی طرف آئے، اور ٹیچنگ جو ہے وہ ان کے خون میں شامل ہے۔ تو ہم اب چلتے ہیں ان کے جو ادبی سفر ہے اشرف ادیب مشہدی صاحب کا۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ حلقہ ارباب ذوق خانیوال میں رہے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ گورنمنٹ ڈگری کالج خانیوال کے جو مجلہ اصباح کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ تو ہم ان سے ان کے جو ادبی سفر کے بارے میں جانیں گے کہ وہ مزید اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ وہ مجلے کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو کتب کی طرف آئے، اور پھر کتب کی طرف بھی انہوں نے سرزمین جہانیہ کے بارے میں ہی لکھنا ہے کہ جو ہے وہ کچھ ایسی کتب کی طرف وہ جاتے ہیں جو ملکی سطح پہ ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے علاقے کو ہی نمایاں کرنے کا خیال کیوں آیا؟ صاحب صورتحال یہ ہے کہ کرکٹ میں جیسے ٹرائی بال ہوتی ہے، میں لکھنے کے بارے میں بتاؤں کہ کالج میں جب میں پڑھتا تھا تو
जितनी तकरीबात थी उसकी डायरी नए वक्त और बाकी अखबारात के लिए भेजता और वो छपती रहती। मेरे कॉलम भी अखबारात में छपते रहते। मैं जब अपनी तालीम मुकम्मल करके घर आया तो एक लंबा अरसा गुजर गया, मुझे मुलाजमत नहीं मिली। मैंने इस अरसे में डॉक्टर असलम कैम खानी MBBS, अल्लाह उनको गरी के रहमत कर रहे, बड़े नेक इंसान थे, बड़े शरीफुन्नफ्स और बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। मैंने बतौर असिस्टेंट 3 साल तक उनके क्लिनिक पे काम किया और उस अरसे में मैं सेकंड टाइम आके प्रैक्टिस भी किया करता था और वालिदैन के लिए मैंने कुछ सुकून के लम्हात फराहम किए माली एतबार पे। तो मैं जब फारिग होता तो मैं सोचता रहता कि मैं कुछ न कुछ लिखूं। तो ट्राई बॉल के तौर पे, जैसे क्रिकेट में ट्राई बॉल होती है, मैंने एक टॉपिक चॉइस किया, जहानिया का वाला ख़ानदान। ये वो ख़ानदान है जिसका हमारे इस इलाके में काफ़ी असर है। चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला और चौधरी नसरुल्लाह वाला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फारग तहसील थे। चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला 1946 में अमृतसर के इलाके से मेंबर पंजाब असम्बली कामयाब हुए। फिर 1970 में वो MNA कामयाब हुए। फिर 1977 में चौधरी अब्दुर्रहमान वाला कामयाब हुए और फिर 1988 में भी अब्दुर्रहमान वाला MNA कामयाब हुए। फिर उनके बेटे फजलदाद वाला और करमदाद वाला कामयाब हुए। तो चूँकि ये हमारे गाँव के रहने वाले हैं तो इनके बारे में काफ़ी सारी मालूमात थी। तो मैंने बैठे बैठे लिखना शुरू किया और जहानिया का वाला ख़ानदान नामी मैंने किताब मुकम्मल की। और डरते डरते अपने कज़न सैयद खालिद जावेद मशहदी, जो नवाए वक्त में 35 साल सर्विस के बाद अब रिटायर हुए हैं, उनके सामने जाकर रखी। और मुझे गुमान था कि वो कहेंगे कि आपने वक्त ज़ाय किया, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद मुझे कहने लगे कि अशरफ यार, मैं थोड़ा सा इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये किताब छप सकती है। मैंने कहा आप इसकी नोक पलक संवार दे तो शायद हो। वैसे तो वो कहने लगे नहीं यार, इसमें मवाद भी है, इसमें अच्छे जुमले भी हैं, अच्छे अपना आपने पैराग्राफ सेट किए हैं और ये एक किताब छप सकती है। तो थोड़ी सी हिम्मत हुई तो मैंने दिलचस्पी लेना शुरू की और सारा क्रेडिट मैं उनको देता हूँ कि उन्होंने कंपोजिंग का काम, उन्होंने फ़ोटो सेट करवाने का काम और तमाम काम उन्होंने हसन आर्केड के मालिक शाकिर हुसैन शाकिर के ज़रिए करवा के मुझे किताब ला के दे दी। और इस तरह मेरा नाम मुसन्निफ़ीन में शामिल हुआ। और जब ये किताब सामने आई तो कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि आखिर जहानियों में सिर्फ एक ही ख़ानदान है क्या, और नहीं है? तो मैंने कहा कि आपके इतराज़ात तो बिल्कुल वजह हैं। फिर मैंने क्या किया कि एक प्रोफार्मा शाये किया, तरतीब दिया जिसमें हर गांव के बारे में कुछ मालूमात थी। और जहानिया गो एक छोटी तहसील है, लेकिन फिर भी इसमें एक कम 90 गाँव हैं। और मैं हर रोज़ बाइक पे बैठता, किसी न किसी गांव में पहुंचता और वहाँ मालूमात लेता। और बाज़ दफ़ा मुझे 4-4 दफ़ा एक गांव में बैठ के मालूमात लेना पड़ी। तो जब ये किताब तारीख़ जहानिया मुकम्मल हुई तो मैं 2012 में बीमार हुआ, मुझे फालज हो गया, डायस्टोनिया भी साथ था। तो मैं बड़ा मायूस था। मैं अद्वियात भी खाता रहता, लेटा रहता और सोचता रहता कि पता नहीं ये किताब छपेगी कि नहीं। लेकिन जब मुझे खुदा ने शफा दी, हालात बेहतर हुए, तो तारीख़ जहानिया जब छपी तो बड़ी पजीराई मिली मुझे। आज भी वो लम्हात सुकून देते हैं कि जब उसकी तकरीब रूनुमाई अल-ग़ज़ाली हाल डिग्री कॉलेज जहानिया में थी तो मुझे यूँ लगता था जैसे पूरा जहानिया उमड़ाया हो। और बाद में ये किताब इस कदर आम हुई कि आज इसका पहला एडिशन ख़त्म हो चुका है और इतनी डिमांड्स हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका दूसरा एडिशन आए
تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ جی خواتین و حضرات، ہم نے جاننا ہے ان سے کہ انہوں نے اپنے جو اپنی ابتدائی کتب ہیں جہانیہ کا والا خاندان جس سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور اس تاریخ جہانیہ کے بارے میں۔ تو اس کے بعد آپ کی جو کتاب آئی ہے خاندان کی تاریخ آئی، اس کے گڑھیالہ کا مشہدی خاندان ہے، اور پھر اس کے فرزندان جہانیہ ہے، تو ان کتابوں کی طرف پھر کیسے رجحان ہوا؟ صاحب، جب میں نے تاریخ جہانیہ کا مسودہ ترتیب دیا تو میں بیکن بکس ملتان کے اہلکاروں کے پاس لے کے گیا، تو عبدالجبار صاحب مجھے کہنے لگے اس کی بیٹا ضخامت بہت زیادہ ہے، اگر آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہ بڑی بات ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو میں نے تاریخ جہانیہ کا وہ حصہ جس میں شخصیات کا ذکر تھا اس کو میں نے الگ کر دیا، اور باقاعدہ باب بندی کے ذریعے میں نے اس کو فرزندان جہانیہ کا نام دے کر الگ شائع کیا، جس میں 250 شخصیات ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، سیاستدان ہیں، اور یہ کتاب بھی اس نے بڑی پذیرائی حاصل کی۔ اس کے بعد 2011 میں ہم شمالی علاقہ جات گئے، تو واپسی پر میں نے ٹھنڈے موسموں کی تلاش لکھی۔ جب کچھ وقفہ آیا تو کچھ دوست کہنے لگے کہ آپ کا اپنا خاندان بھی تو ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، اور مذہب کے حوالے سے اور تدریس کے حوالے سے ان کا ایک نام اور مقام ہے، تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھیے۔ تو میں نے گڑھیالہ کا مشہدی خاندان لکھنے کا فیصلہ کیا، جس میں میرے خاندان کے 50 افراد کا ذکر ہے۔ سید محمد شریف شاہ گھڑیالوی مرحوم، جو ہمارے دادا جان بھی تھے اور ہمارے خاندان کے سربراہ بھی تھے، امرتسر میں وہ رہا کرتے تھے گھڑیالہ میں، اور جب پارٹیشن ہوئی تو وہ تو 1944 میں وہیں فوت ہو گئے۔ ہمارے خاندان کے بقیہ لوگ، میرے والد صاحب اور دیگر لوگ 1947 میں پاکستان ہجرت کر کے آ گئے۔ تو ان سے لی ہوئی معلومات اور کچھ دیگر معلومات جو مجھے دوسرے احباب سے ملی، میں نے ان کو یکجا کیا، تو گڑھیالہ کا مشہدی خاندان ترتیب پا گئی، اور یہ میری 5ویں کتاب ہے۔ اور خاصا اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محدود سی آمدن سے اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی کھل کر خرچ کیا۔ میرے 3 بچے ہیں، سید ابتسام اشرف، سید اسد اشرف، اور بیٹی سیدہ امامہ اشرف۔ یہ چھوٹے دونوں ماشاءاللہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے منسلک ہیں، جبکہ ابتسام ماشاءاللہ یو ای ٹی لاہور سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سلور سٹار فیکٹری سیالکوٹ میں ملازمت سے منسلک ہے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ میں نے ان بچوں کو کھلا ماحول دیا۔ یہ جب چھوٹے تھے تو یہ ٹارزن کی کہانیاں بھی پڑھتے، یہ رسائل بھی پڑھتے، یہ پھول رسالہ پڑھتے، سب رنگ پڑھتے، ہمارے گھر میں اخبارات آتے۔ تو میرے کچھ دوست کہتے کہ یہ کہیں تعلیم سے بہک نہ جائیں، یہ کہیں ٹریک تبدیل نہ کر لیں۔ تو میں نے کہا آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ یہ آؤٹ آف کورس مطالعہ بھی فائدہ دیتا ہے، اور آج میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ابتسام جب یو ای ٹی لاہور میں تھا تو وہاں کے ایک اور سالہ کے اردو پورشن کا وہ ہیڈ رہا، اور اس نے وہاں بہت سے شیلڈز اور انعامات حاصل کیے۔ ریڈیو پاکستان پہ ہونے والے رمضان شریف کے مقابلوں میں اس نے ٹرافیاں جیتیں، اور اس کے علاوہ پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں کے مقابلوں میں ایسے رائٹنگ میں اس نے بہت سی شیلڈز حاصل کی۔ اور اسد اشرف کے بارے میں مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، جب میں کچھ دنوں پہلے جی سی فیصل آباد گیا تو ڈاکٹر ندیم سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں ادب کا
پورشن جو تھا وہ خالی تھا. اسد اشرف نے توجہ دلائی تو باقی کچھ اور دوست بھی آ گئے جنہوں نے کوشش کی، اور ان کے دفتر میں پڑی ہوئی درجنوں ٹرافیاں اور شیلڈز اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ واقعی ان نوجوانوں نے بہت سا کام کیا ہے، اور آج بھی وہ اس کام میں بڑی دلجمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو صاحبوں، میں چلتے چلتے بتاتا چلوں کہ 5 کتابوں کے شائع ہونے کے بعد میری چھٹی کتاب یادوں کی دہلیز، جو میری سوانح عمری ہے، وہ کمپوزنگ کے مراحل سے گزر کے مختلف احباب کے پاس دیباچے لکھنے کے لیے میں نے بھیجی ہوئی ہے، اور جوں ہی یہ کام مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ وہ کتاب بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. جی، والد صاحب نے جو ہے وہ اپنی کتب کے بارے میں بتایا، اس کے بعد کچھ اپنی جو اولاد کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی تمانیت کا اظہار کیا ہے، اپنی آنے والی کتب کا بتایا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے جیسا کہ میں ہوں، میرے بڑے بھائی بھی، ہم بھی جو ان سے ایک وراثت ملی ہے ادب کی، اسے لے کے چل رہے ہیں. تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کبھی مطالعہ کے حوالے سے، میں اس کا گواہ ہوں کہ انہوں نے مطالعہ کے حوالے سے ان کے سامنے ہی ہم نے منٹو کا ادب، جسے فحش ادب بھی کہا جاتا ہے، ہم اس کا مطالعہ بھی کرتے رہے ہیں. اور جتنے اشفاق احمد کا ہو، اشفاق احمد کا صوفیزم ہو، یا اس کے بعد آج عمیرہ احمد کا نمرہ احمد کا جو ایک ماڈرن ناول ہے، ہم نے ہر قسم کا مطالعہ ان کے سامنے ہم کرتے بھی، ہم نے وہ چیزیں پڑھی بھی، ان سے ڈسکس بھی کی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطالعہ کے جو باب میں اپنی اولاد کو انہوں نے جو ایک آزادی دی، تو کہیں پہ یہ خواہش ان کے دل میں موجود تھی کہ اس طرح جو ہے وہ ان کے اپنے بیٹے بھی ان کی جو ہے وہ ادب کی طرف آ جائیں؟ ظاہر ہے یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی کا باعث ہے کہ میرے بچے ادب کی طرف کافی توجہ دے رہے ہیں، اور اس میں میرے ساتھ ساتھ کچھ اور وراثت بھی شامل ہے. میری اہلیہ سیدہ راشدہ گیلانی، وہ بھی ماشاءاللہ علم و ادب سے تعلق رکھتی ہیں. معتمر عالم اسلامی نے کالج دور میں جب مقابلہ کروایا تو پاکستان بھر میں انہوں نے حب رسول من الایمان کے موضوع پہ ان کا مقالہ پہلے نمبر پہ آیا، اور راول پنڈی میں راجہ ظفر الحق اور دیگر بڑی بڑی شخصیات کی موجودگی میں ان کو یہ انعام اور اعزازات سے نوازا گیا. میرے سسر سید محمد اکرم گیلانی مرحوم، جو ایک کم 60 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، ان کی بہت بڑی لائبریری ہے. وہ شیخ الحدیث رہے امام بخاری یونیورسٹی سیالکوٹ کے، تو وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں. تو اس طرح ددیال اور ننیال کے وراثت کے پیش نظر میرے بچوں نے علم و ادب کی طرف کھل کر توجہ دی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابتسام جب ڈی پی ایس جہانیوں میں پڑھتا تھا تو وہاں کی لائبریری کی چیدہ کتابیں اس نے 8ویں کلاس تک پڑھ لی تھیں، اور مجھے بعض دفعہ ہنسی بھی آتی کہ وہ میرے قریب ہی بیٹھ کے مستنصر حسین تارڑ کی کتاب پیار کا پہلا شہر پڑھ رہا ہوتا، اور مجھے کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ یہ پڑھ کے بہک جائے گا. یہ سارے پڑھتے ہیں، اور پیار کا شہر وہ کتاب ہے کہ جب ماسکو یونیورسٹی میں اس کا پیریڈ ہوتا ہے تو کوئی طالب علم وہاں چھٹی نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے نوجوانی کے جذبات کی تسکین کا یہ بہترین مداوع کرتی ہے کتاب. تو ایسی کتابیں جب یہ پڑھتے تھے تو مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا. ہمارے گھر میں اس وقت بھی اخبار آتا تھا، آج بھی ایکسپریس اخبار آتا ہے،
5-7 रसाले उस वक्त भी आते थे और आज भी 5-7 रसायल हमारे घर में आते हैं, और इनसे इन बच्चों ने काफ़ी कुछ हासिल किया, और आज ये भी अपने अपने मैदान में अपने जज्बात का, अपने ख़यालात का अच्छे अंदाज में इजहार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो और आपने जो है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बतौर अदीब के भी और एक बाहसीगत उस्ताद भी, वालदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जहाँ पे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है ज़्यादा नंबर लेने के हवाले से और उनके कैरियर के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि अदब जो है वो बच्चों की तरबियत के अंदर, उनकी परवरिश के अंदर कैसे किरदार अदा करता है, और जो है वो बच्चों को जो है वो अदब की तरफ भी लेके आना चाहिए वालिदैन को? इल्म व अदब लाज़िम व मलज़ूम हैं, और दोनों का साथ बड़ा ही अहम साबित होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 10 में पढ़ता था, तो मैंने मजमून लिखा। मजमून लिखने के बाद मैं वो मजमून अपने चचा सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब के पास लेके गया, तो एक जुमला जो उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने उस पे लाइन लगाई कि ये जुमला मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसको नीट करके जब अखबार में भेजा, तो वो जब छप के आया, तो वही जुमला जिस पर उन्होंने निशान लगाया था, वो शह सुर्खी की सूरत में मौजूद था। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि असरअंदाज होती हैं तालीम में। जब इंसान लिखता है, जब इंसान बोलता है, अशार का इस्तेमाल करता है, या अशार का इस्तेमाल गुफ्तगू और तहरीर दोनों में करता है, तो मेरे ख़्याल में नंबर ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात कि बच्चों पे निगाह रखनी चाहिए। अगर आप सिर्फ बच्चों को पैसे दे देते हैं, बच्चों को वक्त दे देते हैं, और फिर उनको छोड़ देते हैं कि आप जी बस पढ़ के और कामयाब हो के हमें दिखाइए, नहीं, उन पर निगाह रखनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में पढ़ते थे, तो खालिद शब्बीर साहब हमारे उस्ताद थे। तो वो कहा करते थे कि बेटा, अगर आप उस्ताद बन जाएं, तो बच्चों के बस्तों को उन औकात में चेक कीजिए जब वो वहाँ नहीं होते, कि कहीं उनमें कोई ऐसा मवाद तो नहीं है जो नुकसानदेह है। अगर आप बाप हैं, तो जब बच्चे सो जाएं, तो उनके बस्ते चेक करने चाहिए, उनकी सरगर्मियों पे निगाह रखनी चाहिए, उनके दोस्तों पे निगाह रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी सोहबत में बैठ के ये बिगड़ जाएं, और बजाय इसके कि आपको बड़े हो के सुकून फराहम करें, ये आपका सुकून छीन लें। और ये बात देखते हुए चंद रोज़ कबल जहानिया में 2 नौजवान कत्ल हुए, और अब जो मालूमात आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि उन बच्चों के बस्तों में पिस्टल भी थे, और कुछ ऐसा मवाद भी था जो वो उनकी तस्कीन के लिए मुमिद्द व मुआवन साबित हो रहा था। काश उनके वालिद इससे सरफ़े नज़र ना करते, तो ये नौबत ना आती। जिस बच्चे के बस्ते में 1 महीना तक पिस्टल रहा, और उसकी सरगर्मियों को किसी ने चेक ही नहीं किया। अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। कहते हैं कि उसको प्यार और मोहब्बत से बच्चों को रखिए, लेकिन उनके उठने बैठने के अंदाज़ और उनके कामों की तरफ निगाह रखनी चाहिए, ताकि वो उन गलत ट्रैक पे ना चढ़ जाएं। और अगर बच्चा पढ़ते पढ़ते गलत ट्रैक पे चढ़ जाए, तो फिर बजाय मंजिल पाने के वो मंजिल खो देता है, और वो कुछ हासिल नहीं कर पाता जिसकी वालिदैन तवक्को कर रहे होते हैं। जी।
والد صاحب جو ہیں وہ گفتگو کو نصیحت کی طرف لے آئے ہیں. میں واپس جو ہے وہ اسے انہی سلسلوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. تو اب جیسے کہ اب تک آپ کا سارا کام جو ہے وہ نثر کے اوپر زیادہ ہے، تو شاعری کا جیسے کہ ہمارے ہاں میدان ہے وہ زیادہ، آپ کہہ لیں کہ اس کی مانگ زیادہ ہے. تو شاعری کی طرف آپ کو نثر کا آپ کو شوق تھا، شاعری کی طرف آپ نے آنے کی کوشش نہیں کی؟ میں جب ڈگری کالج خانوال میں پڑھتا تھا تو لطیف ساحل صاحب کے پاس میں جایا کرتا تھا. تو وہ اپنا میں ان سے شاعری بھی سیکھتا اور میں ان سے نثر بھی سیکھتا. تو وہ زیادہ توجہ شاعری کی طرف دیتے تھے. تو میری بدقسمتی سمجھیے کہ مجھے ابھی وہاں گئے ہوئے تقریباً 7 ماہ ہو گئے تھے. ابھی میں اپنی شاعری کو ابتدائی ٹچ ہی دے رہا تھا. وہ مجھے بحر اور جو وزن اور باقی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اور محیط الدائرہ کے بارے میں کچھ معلومات دیا کرتے تھے. اور اگر وہ زیادہ عرصہ رہتے تو میں ضرور اس طرف زیادہ توجہ دیتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حلقہ ارباب ذوق خانوال کے اجلاس میں نے اپنی طرف سے ایک غزل پڑھی. تو کچھ سینئر جو وہاں موجود تھے وہ میٹھی میٹھی مسکراہٹوں کے ساتھ مجھے کہنے لگے کہ اقبال، فیض اور احمد فراز کے بعد کوئی اتنی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی. آپ اگر نظم کی بجائے نثر کی طرف آئیں تو آپ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان دنوں ڈاکٹر بیدر الحیدری صاحب کی بڑی دھوم دھام تھی. ان کا طوطی بولتا تھا. تو میں کبیر والا میں ان کے پاس گیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں مصروف ہوں، پرسوں آپ کو خط مل جائے گا اور اس میں میری جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہوں گی اور جو ہدایات وہ بھی لکھی ہوئی ہوں گی. تو میں وہاں سے واپس آیا تو واقعی تیسرے دن ان کا خط مجھے موصول ہوا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں پرانے وہ دہلوی اور لکھنوی شاعروں کی طرح چاہتا ہوں کہ میرے شاگرد میرے قریب رہیں اور آپ ہفتے میں 2 دن کبیر والا آیا کریں. جب میں کہیں مشاعرہ پڑھنے جاؤں تو میری چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ تمام شاگرد میرا بیگ وغیرہ اٹھا کے میرے ساتھ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ بیدر الحیدری آ رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اس کے کچھ ابتدا میں مٹھائی کا ایک ڈبہ دینا پڑتا ہے، پھر ایک سوٹ اور اس کی سلائی وہ بھی آپ کو ادا کرنی ہوگی. تو میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ سر یہ مٹھائی بھی ہو جائے گی، سوٹ بھی ہو جائے گا، سلائی بھی ہو جائے گی، لیکن وہ 2 بار کبیر والا آنا اور وہ آپ کا بیگ اٹھا کے آپ کے ساتھ ہر جگہ مشاعروں پہ جانا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا. تو اس کے بعد میں نے پھر شاعری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میرے کالم چھپنا شروع ہو گئے اخبارات میں. میرے اپنا وہ پہلی کتاب سامنے آ گئی تو پھر میں نے شاعری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی. جب میری پہلی کتاب چھپی تو لطیف ساحل صاحب کو میں نے بھیجی تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ اشرف آپ تو واقعی شاعری سے توبہ کر گئے اور آپ نثر کی طرف آگے. بہرحال میں آپ پہ فخر کرتا ہوں کہ آپ نے نثر میں بھی اپنے ہونے کا تھوڑا سا احساس ضرور دلایا ہے. اللہ کرے آپ کامیاب ہوں. اور اب میرا ان سے اکثر فون پہ رابطہ رہتا ہے اور وہ اپنے دکھ سکھ کی تمام باتیں مجھ سے کر لیتے ہیں. چند سال قبل جب ان کی اہلیہ فوت ہوئی تو میرے ساتھ انہوں نے وہ باتیں بھی کیں جو وہ شاید اپنی اولاد سے بھی نہیں کر سکتے اور مجھے کہنے لگے کہ اشرف شاگرد بہت دیکھے ہیں، میں بہت سے شہروں میں ٹیچنگ کرتا رہا
آپ وہ واحد شاگرد ہیں جو مجھے اپنے گاؤں لے کے گئے تھے، اور آپ وہ واحد شاگرد ہیں جو مجھے شاہدرہ ٹاؤن میں بھی آ کے ملتے ہیں۔ میں 2009 میں لاہور میں تھا، میں نے انہیں فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو کہنے لگے آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں آمنہ پارک میں اپنے کزن کے پاس ہوں۔ کہنے لگے میں بھی اس وقت آمنہ پارک میں ہوں، لیکن میری رہائش شاہدرہ ٹاؤن لاہور میں ہے۔ تو کہنے لگے اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرے کزن کے پاس گاڑی ہے۔ تو کہنے لگے آپ رات 9 بجے آئیے۔ میں بچوں سمیت جب وہاں گیا تو بہت خوش ہوئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ زندہ تھیں، اللہ انہیں غریق کے رحمت کرے، بعد میں وہ وفات پا گئیں۔ بیٹے حامد اور عامر بھی موجود تھے۔ کھلا ڈلا ان کا گھر اور کھڑی ہوئی گاڑی ان کی آسودگی کا پتہ دیتی تھی۔ اور بعد میں انہوں نے کچھ عرصہ کے بعد دوسری شادی کر لی، اور اب ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور شاعری کا شغل بھی جاری ہے، اور مشاعروں میں اکثر بڑی دھوم دھام سے شریک ہوتے ہیں اور اپنا کلام سنا رہے ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، میں دیکھ رہا ہوں کہ گفتگو کے اندر جو ہے وہ والد صاحب کے جو ہے وہ جتنا بھی انہوں نے اپنی ادبی سفر کے بارے میں بات کی، تو وہ ڈاکٹر جو لطیف صاحب صاحب کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اساتذہ کا احترام میرے خیال میں آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ جو والد صاحب جس جنریشن میں ہے، یہ جنریشن اپنے اساتذہ کا جس طرح جو محبت یا جو جذبات رکھتی تھی، میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ آج ہماری جنریشن میں موجود نہیں ہے۔ تو استاد کا جو ایک عزت یا وقار ہے اسے بحال کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ تاکہ جو ہم اساتذہ کو اگر ہم جو ریگارڈ دیں گے تو میں کہتا ہوں کہ ہماری جو ہیں وہ قوم اور ملت کی تعمیر زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکے گی۔ میں والد صاحب نے ذکر کیا ہے حلقہ باب ذوق خانے وال کا، تو حلقہ باب ذوق سے لائل پور سے میں بھی اس کا ممبر ہوں، تو میں بھی وہاں پہ اپنا مضمون پیش کر چکا ہوں، اور اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ جو مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے جتنے بھی نئے لکھنے والے ہیں وہ کتراتے ہیں اس بات سے کہ، اور اکثر تو اس چیز کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے کچھ لیمٹس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ میں والد صاحب سے ان کا اپنا تجربہ بھی جاننا چاہوں گا، اور وہ باسیغت ادیب اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ حلقہ باب ذوق خانے وال میں حلقہ باب ذوق میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تحریر جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ میں جہاں تک میرا خیال ہے، کہتے ہیں کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا بہتر ہے۔ میں آپ کو کچھ تو بتا چکا، میں نے اپنے حساب سے وہاں ایک دفعہ ایک افسانہ پیش کیا، تو وہاں اتنے کہکے لگے کہ یار یہ افسانہ نہیں، یہ کہانی ہے، آپ کس چکر میں پڑ گئے۔ لیکن میں نے اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ کسی نے مجھے اناڑی کہا، کسی نے مجھے کھلاڑی کہا، کسی نے مجھے کچھ کہا، میں مسلسل جاتا رہا، اور آج میں بڑا مطمئن ہوں کہ ان سختیوں، ان تنقیدوں کا میں نے سامنا کیا اور میں کچھ نہ کچھ بن گیا۔ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے اسد اشرف ایک دن مجھے بتانے لگے کہ میں حلقہ باب ذوق خانے وال اپنا لائل پور میں گیا، تو میں نے مضمون پڑھا، میں نے اپنے حساب سے مزاحیہ مضمون پیش کیا، تو وہ جو بابے وہاں تھے انہوں نے کہا کہ اس میں مزاح نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ تو کہتا میں اور میرے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ آئندہ ان بابوں کی بھیڑ سے بچ جانا چاہیے تو بہتر ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، ان بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی
تحریر کی نوک پلک سنورے گی، جب آپ کی تحریر کی نوک پلک سنورے گی تو یقینی طور پہ آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے گا۔ اور میں تمام نوخیز تخلیق کاروں سے کہتا ہوں کہ آپ کی شاعری ہو، آپ کی نثر ہو، آپ کا افسانہ ہو، آپ کی کہانی ہو، اگر کوئی سینئر اس پہ تنقید کرتا ہے تو حوصلے سے اس کو برداشت کیجیے، اور یہی آپ کا حوصلہ آپ کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرے گا، اور آپ آنے والے وقت میں کامیاب تخلیق کار اور لکھاری کی صورت میں سامنے آئیں گے، اور دنیا آپ کی